ملی نغموں کا ایک ایسا خمار ہوتا ہے کہ دا مومنٹ یو لسن ٹو دیم آپ ایک ناسٹالجیا کی فیلنگ میں بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ لفظ اتنی خوبصورتی سے ترجمانی کرتے ہیں ہمارے احساسات کی کہ واقعی آپ اس میں محو ہو جاتے ہیں. کئی اس میں سے گانے ایسے ہیں جو ہمارا قومی اثاثہ ہیں. ویو ہرڈ دیم تھرو آؤٹ آر لائفز, اور اگر آپ ان کے بول کی طرف ذرا سی توجہ کریں تو آپ کو اس کی خوبصورتی کا بھی احساس ہوگا, ان جذبات سے بھی آپ سرشار ہوں گے. سو آئی ٹرولی ایم تھینکفل کہ الشفا نے اتنا پیارا ہمیں ملی نغمہ سنایا. اب ہمارے ساتھ عزا زینب بھی موجود ہیں. عزا از اے ویری ڈیئر فرینڈ, اینڈ اگین اس میں ہم جب ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, دا کوالٹی آف لیڈرس کی بات کرتے ہیں, یہ آگے ہی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. سو تھینک یو سو مچ عزا, اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی جشن آزادی. گفتگو سے پہلے, کیونکہ الشفا کو میں نے کہا ہوا تھا ایک پیارا سا ایک اور ملی نغمہ اگر آپ ہمیں سنائیں, کیونکہ وقت کم, مقابلہ سخت ہوتا ہے. ہم نے کہا اس محفل کو, اور خاص طور پہ 14 اگست کی جو ہمارا جشن ہے, اس کو چار چاند تبھی لگتے ہیں جب ہم ملی نغمے سنتے ہیں. بے شک, الحمدللہ اور آمین, اس دعا کے ساتھ الشفا کہ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, وہ نوجوان جو دن رات محنت کرتے ہیں, ہمارے محنت کش, ہمارے محافظ, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس سونی دھرتی کو ہمیشہ آزاد اور قائم رکھے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور اتنے خوبصورت گیت ہمیں سنانے کا. عزا, I tend to get very emotional when I'm listening to these songs. مجھے بتاؤ کہ your favorite memory of 14th August. اچھا, میں کچھ دیر پہلے یہ جو سنا رہی تھی نغمہ اتنا خوبصورت, میں سوچ رہی تھی کہ اسکول ڈیز میں سدرا, اچھا ہمارا بہت بڑا اسکول ہوا کرتا تھا, اینڈ بیکاز میں آرمی پبلک اسکول سے ہی پڑھی ہوں, تو پیٹریاٹزم ہم لوگوں کے اندر بہت انکارپوریٹ کرتے تھے. تو مارننگ اسمبلی جو ہوا کرتی تھی نا, اس میں ہمارے میوزک ٹیچر بہت پیارا کی بورڈ بجاتے تھے. او یس, اینڈ آئی ریمبر کہ ہمارے دل ڈرمس کے ساتھ بیٹ ہو رہے ہوتے تھے, اینڈ وہ جو مارچ ہوتی تھی, اٹ مینٹ سو مچ ٹو اس ایون ایز کڈس. تو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ پلیزنٹ میموری آئی ہیو آف دا انڈیپینڈنس ڈے گروئنگ اپ. اچھا, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب کئی دفعہ لوگ بتاتے ہیں کہ کئی ماڈرن اسکولس میں, نئے اسکولس میں, عمران بھائی, اسمبلی ختم ہو گئی ہے, اور صبح صبح جو ہم پڑھتے تھے اپنا قومی ترانہ, دیٹ ٹریڈیشن از گوئنگ اوے. ہاؤ ڈز دیٹ میک یو ریئیکٹ؟ بیٹا اس کا نقصان یہ ہے, اور میں کئی بار ووکلائز بھی کرتا ہوں کہ جب ہم پروگرامس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ قرت بھی آڈیو میں چلتی ہے, جی, ترانہ بھی آڈیو میں چلتا ہے, اور وہ اکثر اٹک جاتا ہے, اور وہ شرمندگی بھی ہوتی ہے اور ترانے کی بے عزتی بھی ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں اور چل نہیں رہا اور آواز ڈیجیٹل ہو رہی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو منتظمین ہوتے ہیں کہ یار کیا اتنی بڑی مجمع میں کوئی نہیں ہے جس کو 3 آیتیں آتی ہوں جو پڑھ سکیں, اور کتنے بڑے یہ یہاں پہ 99% پاکستانی کھڑے ہیں اور یہ ترانہ نہیں پڑھ سکتے جو آپ کو پیچھے آڈیو اس کی چاہیے جو اس کو کاپی کرنے کے لیے. یہ وہی نقصان ہے جو اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب ہم ان کو قرت چھوڑ دیں گے, دعا چھوڑ دیں گے. یہ بچی جو سونی دھرتی ہے ہم سب کو اس لیے یاد ہے, میرے بچے کو یاد نہیں ہوگی, وہ سنائی نہیں جاتی, ہمیں تو روز پڑھنی پڑتی تھی اسکول کے اندر سونی دھرتی. تو یہ المیہ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا درسگاہ ہے. وقت بھی بدلا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو شیئرڈ کلچر والی اسپیس تھی نا عزا, کہ پہلے آپ کا ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, آپشنز اس طرح کے نہیں ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیئرڈ کمیونٹی ایکسپیرینس صرف پاکستان کا نہیں, ہر قوم کا یہ المیہ ہے کہ وی آر انیبل ٹو سیلیبریٹ آر آرٹسٹ, آر آرٹزنز, آر کلچر ان دیٹ شیئرڈ سورٹ آف اے وے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن ہیو یو نوٹس کہ جو نئے ہمارے سنگرز ہیں ان میں سے بہت کم ہیں دیٹ آر کریٹنگ پیٹریوٹک سانگز اور نیشنل سانگز؟ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے, بیکاز میں یہی سوچتی ہوں کہ ہمارے وقت میں جو وائٹل سائنس کے گانے تھے یا جنون کے تھے, آئی مین وہ اب تک بھی ہم وہی سن رہے ہیں. آئے ہیں کچھ اچھے گانے اور بھی, بٹ وہ جو لیول ہے نا, آئی مین آئی تھنک آلسو دیٹ واز پیئرڈ اپ ود the 92 ورلڈ کپ, آئی ایم گیسنگ. تو وہ والی جو فیلنگ ہے نا, ہم اس کو ابھی تک سیلیبریٹ کرتے ہیں. ابھی وی ڈو نیڈ مور سانگس لائک دیٹ. اچھا, مجھے بتائیں کہ سنس یو آر آلسو این NLP پریکٹیشنر بھی ہو اور اس کے علاوہ ٹرین بھی کرتی ہو, اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں امپلائر برانڈنگ کی, ہماری پاکستان میں بہترین پروڈکٹس بنتی ہیں, لیکن ایٹ ٹائمز وی ور تھنکنگ کہ کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں اور ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اپنی خود میک ان پاکستان پہ فوکس کرتے, it was easier to actually get products from the international brands and have them here. اس وقت کیا صورتحال آپ کو لگتی ہے؟ What is the Pakistani branding when it comes to our own organizations? Like we create world class products, پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں, لیکن لیڈرشپ اور آرگنائزیشن کلچر تمہیں کیسا لگتا ہے؟
In terms of products या फिर in terms of the organization, जैसे हम कहते हैं ना वहाँ तो सेठ के ज़्यादा businesses होते हैं, तो वो सेठ culture corporatize हुआ है? I think there is definite improvement because अब जो यहाँ पे थर्ड जनरेशन आ गई हैं वो लोग हैं जो बाहर से भी पढ़ कर आए हैं और वो they are sick and tired of old ways of doing things, you know, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. I think employees भी जो अब आ रहे हैं my organization they are more vocal, तो अब इनके साथ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रखना भी पड़ता है. तो ये भी एक रीज़न है. बट मैं प्रोडक्ट पे एक बात ही कहना चाहूँगी सजा, अगर आप नोटिस करें हम लोग स्किन केयर के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, बट नाउ दैट देयर इज़ अ शिफ्ट ओवर देयर. आई एम मोर कंफर्टेबल विद पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स नाउ. आई डोंट नो अबाउट यू, मगर स्किन केयर को भी लेके हमारे बहुत अच्छी ब्रांडिंग वाइज बहुत हम लोगों को ट्रस्ट बिल्डिंग हो गई है, बिकॉज हम सोशल मीडिया में वैसा ही कॉन्टेंट देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है. तो आई थिंक वी आर डेवलपिंग एन एस्थेटिक सेंस अराउंड इट एज वेल. और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर अलिशबा ईमान. इनके पास एक इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ऑफ बीइंग द यंगेस्ट डॉक्टर फोकस्ड ऑन मेंटल हेल्थ स्पेशली इन द यूज़ ऑफ AI. बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का अलिशबा. सबसे पहले तो बहुत ही आपको इट्स अ वेरी वेरी यूनिक फील्ड दैट you've chosen for yourself. What became the reason? इसमें कैसे आई और कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम लोग मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं. ग्लोबली भी हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते. वी फोकस मोर ऑन फिजिकल हेल्थ देन द मेंटल हेल्थ. सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें और उससे जो है वो हम मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाएं अगर अपने मुल्क में. तो मेरा ख़्याल है कि अगर मेंटल हेल्थ बेहतर होगी तो फिज़िकल हेल्थ इवेंचुअली बेटर हो जाती है पेशेंट की, तो उससे उसकी आधी मसले वैसे ही हल हो जाएंगे. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे तीनों पैनलिस्ट इन देयर ओन वेज हैव बीन फोकस्ड ऑन मेंटल वेलबीइंग एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ पीपल. तो ये सवाल इनसे ज़रूर बनता है. इज़ा मुझे बताओ कि जब हम बात करते हैं कि बहुत मुश्किलें आएँ, some people think that's like the survival of the fittest और आप resilient हो जाते हैं. लेकिन on the other hand for some people that test becomes the breaking point और उनकी hope बिल्कुल टूट जाती है. तो इन दोनों personality types में फ़र्क क्या है? और आज अगर हम अपनी youth को frustrated and hopeless देखते हैं, how do we turn the ship around? अच्छा, सो इसको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से, बिकॉज ये मेरा तजुर्बा है, इस तरह कहूँगी कि हम लोग विद टाइम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए. एंड ये इंसान जो आप एक इंसान को देखेंगी जो बहुत मुश्किलों से गुजरा और वो अपने आप को उसने जैसे डायमंड के ऊपर आप बहुत प्रेशर डाले तो डायमंड आपको नज़र आता है, तो वो उस तरीके से वो बाहर आते हैं. कुछ लोग होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं. आई थिंक दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद कम्युनिटीज़. अगर आपके पास यू हैव द राइट सपोर्ट, ऑफ कोर्स आपके यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इंटरनली, बट टू बी एबल टू डिपेंड ऑन समवन एल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक हम लोग फॉर सम रीज़न और दी अदर इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जबकि हमें कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. एंड अगर आप ये देखें कि सोशल मीडिया या फिर जो भी हमारा इंटरनेट का बूम आया उसमें पीपल are stuck with their phones. I think that has also caused a lot of like mental health crisis. That has a huge part to play in that. उसी चीज़ को अगर आप divert कर दें, आप you talk to a person and you vent it out, तो आप देखेंगे कि it's much better. कुछ देर पहले भी यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि community building is very important और हम लोग digitization पे बहुत depend करते हैं. तो एक इंसान जो मुश्किलात से गुजरा और उसने हेल्प मांग ली, और एक इंसान जो मुश्किलात से गुजरता गया और उसने अपने आप को बंद कर लिया, दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न आई थिंक. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और साथ ही साथ इमरान भाई, अगर आपसे भी मैं यही सवाल करूं कि रेजिलियंस, मैं जब मिलेनियल्स तक से बात करती हूँ तो वो कहते हैं हाँ जी हम बड़े रेजिलियंट हैं, हम पे प्रेशर पड़ता है, मुश्किल पड़ती है, हम देखो जिंदा कौम है, हम फ़ौरन अपने आप को झाड़ के सही करके दोबारा काम पे लग जाते हैं. But Gen Z on the other hand is resilient के मंत्र को they feel very frustrated with it कि भाई हर तरह की मुश्किल में हमें आजमाया जाता है और फिर कहते हैं कि नहीं ये तो आपको बुर्दबार बना रहा है. What is your take on it? बेटा हम लोगों ने ना हमें मंत्रे रीडिफाइन करने की ज़रूरत है. What is the best coming out of this उसको बताने की ज़रूरत है. मुझे बताएं, जेन जी खुद बाहर जाना चाह रहा है, उसके अम्मा अब्बा बाहर भेजना चाह रहे हैं. उसके अम्मा अब्बा भी यही बात कर रहे हैं ना यार, वो तो पैदा होते नहीं कह रहा था मैं भाग रहा हूँ. वो आप भी कह रहे थे बेटा तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें बाहर. ऐसे ही है, ऐसे ये कौन सुना रहा है ना, सब सुना रहे हैं बैठे हुए. मैं ये बात समझता हूँ कि दिस इज सो पॉजिटिव इस फाइनेंशियल पेंडेमिक के अंदर, क्योंकि जब हम कोविड में WHO के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि इफ द इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी मेड इन मेंटल हेल्थ, that will be a bigger pandemic than this COVID. और वो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं. ऐसे कह रहे हैं ना, हमने नहीं की, दुनिया ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, आज जो है वो हम उसको फेस कर रहे हैं.
آج اب اس فائنینشیل ٹرموائل میں پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا تھا اگر یہ $40 بلین ریمیٹنس نہیں آتی، جو تاریخ کی سب سے زیادہ آ رہی ہے. کچھ گئے تھے تو ریمیٹنس آئی ہے نا. ایک اور بات، ایک کہتے ہیں جی 10 لاکھ لوگ پاکستان سے بھاگ کے جا رہے ہیں، اور جو 50 لاکھ پیدا ہو رہے ہیں بالکل بالکل بہت اچھا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 10-20 اور چلے جائیں تاکہ کچھ تو بیلنس ہوگا نا. وہ جائیں گے، وہ جا کے بھیجیں گے. اب صرف تربیت کا فرق ہے نا. اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ باہر جا کے ان کو جو ایکسپوجر، جو ٹریننگ ملتی ہے، دوز آر دی ٹرانسفریبل سکلز جن کو وہ لے کر. یہ جو ابھی میری بہن نے بات کی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ کے اندر انوویشن آئی ہے، تو یہ وہی تو ہے، وہی تو بتا رہے ہیں نا، جو گئے تھے، جو باہر لے کے آ گئے. اچھا، میں ایک ویری پیٹریوٹک پاکستانی بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے R&D جو ہے نا 0.0000% ہے. ہم پیکیجنگ میں بہت اچھے ہو گئے، لیکن جب ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں دیٹ ریکوائرڈ انویسٹمنٹ. آج بھی پورے پاکستان میں کوئی وینچر کیپٹل نہیں ہے، کوئی لون نہیں، کوئی بینک نہیں دیتا ہے. ان بچوں کو کوئی نہیں دے گا بینک، اور یہ پیسے دے گا. تو اب یہ ہے نا، تو ہم کیسے اس کا ادھر جائیں گے؟ تو جب آپ یہ بات میرے خیال میں اس وقت کیونکہ یہ بات اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے سوال بھی کھڑے کیے اور کہا کہ بھائی سیلیبریشن کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ آئے دن بہت ہی زیادہ تکلیف دہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. میر رضا جیسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ آپ کی بات سے اس کا سرا جڑتا ہے کہ اگر ایک انسان بریلینٹ ہو بھی، وہ اپنی ریالٹی کو اور اپنے سے جڑے لوگوں کی ریالٹی کو بدلنا چاہے، تو وہ ایکسیس ٹو کیپٹل جو اس کے پاس ہونا چاہیے، جو اس کو پذیرائی ملنی چاہیے، جو ایکول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، وہ نہیں ہے. اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی، یہ کہنا کوئی اینٹی نیشنل بات نہیں ہے، یہ کہنا اس انٹروسپیکشن کا حصہ ہے جہاں ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں سو دیٹ دی ینگ پیپل کین بینیفٹ دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آج 14 اگست کی مناسبت سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ بیٹا 14 اگست کا یہ پرچم جو میں نے اپنے سینے میں لگا رکھا ہے نا، ایک تو کوشش کریں یہ کچھ سینے سے اندر دل میں چلا جائے، اور 14 اگست کے بعد یہ جو میرے سینے پہ ہے، یہ میرے پیروں کے اوپر رول نہ رہا ہو. اس کا احترام ہم پر واجب ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ہر صبح کا آغاز ہوتا ہے ایک نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئی ترنگ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے ہماری گرم گرم چائے کی پیالی جو کہ بنتی ہے ٹپال چائے سے.